بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کسی شاعر یا ادیب کے ساتھ ایک شام۔ حافظ لدھیانوی وطن عزیز کے ایک معروف شاعر اور ادیب ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں مولا کریم نے نظم اور نثر دونوں پر قابل قدر قدرت عطا کی ہو۔ حافظ لدھیانوی اگر بہترین غزل کہتے ہیں تو اسی پر کارانہ مہارت کے ساتھ نظم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حمد و نعت کے سلسلے میں ان کا سرمایہ شعر و ادب اس قدر وسیع ہے کہ اسے نہ اہل نظر انداز کر سکتے ہیں نہ تماشائی۔ نثر میں ان کے سفر نامے قابل قدر ہیں۔ غرض انداز ہے جذب، اس میں سب شمع شبستاں کے، ایک حسن کی دنیا ہے خاکستر پروانہ۔ بزم تخلیق ادب گجرانوالہ نے وطن عزیز کی اس عظیم ادبی شخصیت کے ساتھ ایک شام منانے کا اہتمام کیا۔ بزم کے صدر جناب پروفیسر محمد احمد شاد نے اس سلسلے میں بہترین پروگرام ترتیب دیا۔ حق یہ ہے کہ اس محفل کی دلاویزی ایک عرصے تک اہل دل اور اہل قلم کو مسحور لذت رکھے گی، کیونکہ یہ محفل جناب حافظ لدھیانوی کے ایک بھرپور تعارف کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ محفل گورنمنٹ کالج گجرانوالہ کے خوبصورت ہال میں منعقد ہوئی۔ تلاوت قرآن کا شرف حافظ محمد ارشد صدر شعبہ اسلامیات کو ملا۔ تلاوت کے بعد مہمان عزیز کی ایک خوبصورت نعت غلام زبیر نازش نے ترنم کے ساتھ پیش کی، جس کے 2 شعر نظر قارئین ہیں۔ میری سانسوں میں بس جاتی ہے خوشبو شہر رحمت کی، میری سانسوں میں بس جاتی ہے خوشبو شہر رحمت کی، ہوا جب گلستان مصطفیٰ سے ہو کر آتی ہے، ہمیشہ آرزوئے حاضری نعتوں میں ڈھل ڈھل کر میری بیتاب پلکوں پر ستاروں کو سجاتی ہے۔ نعت کے بعد جناب پروفیسر سجاد مرزا نے مہمان محترم کے ایک نعتیہ مجموعے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اس مجموعے کا نام ہی معراج فن ہے۔ یہ ان کا 12واں نعتیہ مجموعہ ہے۔ انہوں نے تاثراتی انداز سے اس کتاب کے فنی محاسن بیان کیے۔ بزم تخلیق ادب کے صدر پروفیسر محمد احمد شاد کے التماس پر مہمان خصوصی نے اپنی زندگی کے بہت سے واقعات کا ذکر کیا۔ دراصل حافظ کا تعلق برصغیر کے نامور شعراء، ادبا، صوفیہ اور اساتذہ سے رہا ہے۔ انہوں نے معروف شخصیات سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر اس انداز سے کیا کہ ماضی کی ادبی، شعری اور دینی رعنائیوں کے سامنے حال خراب اور خراب نظر آنے لگا۔ جناب پروفیسر عبداللطیف بٹائی نے اپنی ایک خوبصورت نظم میں مہمان عزیز کو خراج محبت پیش کیا۔ حاضرین نے ان کے شعری ذوق کو سراہا۔ ان کی نظم کے بعد پروفیسر عبدالستار نیازی نے جناب حافظ لدھیانوی کے بارے میں ایک مضمون پڑھا، جس میں ان کے ان سفر ناموں کا ذکر تھا جن کا تعلق دیار خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو متعدد بار اپنے گھر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری کی توفیق عطا کی ہے۔ نیازی صاحب نے ان کی کتاب جمال حرمین کو عشق، واردات، شعر و ادب اور فکر و نظر کا ایک حسین امتزاج قرار دیا۔ اس کے بعد پھر مہمان خصوصی کو تکلیف دی گئی۔ انہوں نے اپنی 3 حمدیہ اور 3 نعتیہ غزلیں پیش کی، جنہیں حاضرین نے سراپا ادب بن کر سنا۔ ان کا یہ شعر سامعین کو تڑپا گیا۔ کچھ اشک ندامت ہے میری دامن تر میں راہ عدم کے لیے تیار بہت ہوں۔ ان کے بعد پروفیسر سرفراز احمد ورک نے جناب حافظ لدھیانوی کے نعتیہ تغزل کے عنوان سے اپنا ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا، جس میں انہوں نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ تغزل اور اعمائیت ہی سے شعر میں حسن اور تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور حافظ صاحب چونکہ ایک اچھا غزل گو بھی رہے ہیں، اس لیے وہ نثر لکھیں یا نظم، تغزل کی یہ خوبی ان کے لفظ کو تاثر کی ایک دنیا عطا کرتی ہے۔ آخر میں کالج کے پرنسپل صاحب نے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امر کا اظہار فرمایا کہ ایسی تقاریب کا انعقاد اکثر ہونا چاہیے، کیونکہ ان سے طلباء کے ذوق شعر و ادب کو جلا ملتی ہے۔ شکریہ۔